الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، کئی جمعوں سے حج کا بیان چل رہا ہے، کیونکہ یہ حج کے مہینے ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ حج کو جانے والے تیاریاں کر رہے ہیں اور کچھ لوگ روانہ بھی ہو رہے ہیں۔ اس وجہ سے اسی کے متعلق کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ جو جا رہے ہیں انشاءاللہ ان کے لیے بھی مفید ہوگا، اور جو ابھی تک نہیں جا سکے، کبھی ان کو زیارت وہاں کی نصیب نہیں ہوئی، امید ہے اور دعا بھی ہے کہ ان کے لیے بھی یہ باتیں مفید ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حج بیت اللہ کی جو خصوصیات رکھی ہیں، کچھ کا بیان پچھلے جمعہ کو ہوا تھا۔ بیت اللہ کی عجیب و غریب برکات ہیں۔ ایک بات قرآن نے یہ بتلائی بیت اللہ شریف کی کہ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، اس بیت اللہ کی طرف اور حرم مکہ کی طرف ہر چیز کے ثمرات دور دور سے لائے جاتے ہیں۔ ثمرات پھل کو بھی کہتے ہیں ثمر، اور پروڈکٹ کو بھی کہتے ہیں، کسی کارخانے کی جو پیداوار ہے اس کو بھی کہتے ہیں۔ قرآن نے یہ بات اپنے نزول کے وقت بتائی تھی اور یہ بتلایا تھا کہ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ہر چیز کے ثمرات اور پھل یہاں لائے جاتے ہیں۔ اپنے اس زمانے کی بات کہی تھی، اور آج تک یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا ظہور نظر آ رہا ہے۔ دنیا میں یوں تو ہر طرح کے پھل آپ کو وہاں ملے، دنیا جہان کے جو جو پھل کہیں دستیاب ہیں کسی بھی قسم کے کھانے پینے کے،
وہ آپ کو ملیں گے وہاں بازاروں میں. اور جو دنیا کی جدید ترین ایجادات ہیں استعمال کی چیزوں میں وہاں کے بازاروں میں ملیں گے. کہیں اور ملے، امریکہ میں نہ ملے، جاپان میں نہ ملے، برطانیہ میں نہ ملے، وہاں ملے گی. یہ عجیب و غریب بات ہے. چنانچہ وہاں کے بازار طرح طرح کی اشیاء سے سجے ہوئے ہیں اور ہر طرح کی چیزیں وہاں دستیاب ہیں. پھر اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے لاکھوں کا، 35 لاکھ 40 لاکھ. آپ ذرا اندازہ تو کریں، اگر ہمارے کراچی میں 35 لاکھ افراد آ جائیں تو یہاں کیا حشر ہوگا، کیا حال ہوگا. کھانے پینے کی چیزیں کس طرح دستیاب ہوں گی، کس کو ملیں گی، کس کو نہیں ملیں گی، اور وقت گزارنا کتنا مشکل ہو جائے گا، کتنے مسائل پیدا ہو جائیں گے. لیکن وہاں آپ دیکھیں گے کوئی بھوکا نہیں رہتا، بلکہ صرف یہی نہیں کہ بھوکا نہیں رہتا، ایسی ایسی کھانے کی چیزیں ملتی ہیں جو یہاں ملتی نہیں ہیں. اور ہر علاقے کے لوگوں کا مزاج الگ ہوتا ہے. کوئی مرچ کھاتا ہے، کوئی نہیں کھاتا، کوئی کم مسالہ کھاتا ہے، کوئی زیادہ مسالہ کھاتا ہے، کوئی چاول شوق سے کھاتا ہے، کوئی روٹی شوق سے کھاتا ہے. روٹی بھی کئی قسم کی، کوئی کسی قسم کی روٹی کھاتا ہے، کوئی کسی قسم کی روٹی کھاتا ہے. دنیا بھر کے جتنے علاقوں کے لوگوں کے مزاج ہیں، ہر قسم کے لوگوں کو وہاں کھانا ملے گا. ترکوں کو اپنے ترکی ریسٹورانٹ ملیں گے، پاکستانیوں کو تو بس ہر جگہ پاکستانی ہوٹل تو ہر جگہ مل جاتے ہیں تو وہاں ملیں گے. اور ہر افریقیوں کو ان کے مطلب کا کھانا ملے گا. آج تک آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کوئی بھوکا مر گیا ہو، فاقے سے رہ جاتا ہو. ہر ایک کو فراوانی کے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں ملتی ہیں. اور پھر وہاں مینا میں تو یہ حال ہوتا ہے کہ ٹرک کے ٹرک اور کنٹینر کے کنٹینر بھر بھر کے لوگ لاتے ہیں. وہاں کے مقامی لوگ، اللہ تعالیٰ نے ان کو حجاج کی خدمت کا ایک جذبہ دیا ہے، شوق دیا ہے. کنٹینر کے کنٹینر بھر کے لاتے ہیں. لنچ بکس حاجیوں میں تقسیم کرتے ہیں پھینک کے، اور سارا مجمع ہوتا ہے. ایک کنٹینر ختم ہوا، دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، چوتھا آ گیا. خریدنے کی نوبت بھی نہیں، کم آتی ہے کھانا. ہر قسم کی چیزیں، مٹھائیاں، بسکٹ اور نمکین چیزیں اور کھانے اور چاول اور روٹی اور سالن، سب کچھ کباب، یہ سب چیزیں عام طور سے وہ لنچ بکسوں میں اور ڈبوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں. کہیں دیکھا تو شربت پلا رہے ہیں کھڑے ہوئے، کہیں زمزم پلا رہے ہیں کھڑے ہوئے. اللہ رب العالمین نے ان کو ذوق دیا ہے اللہ کے رحمان کے مہمانوں کا اکرام کرنے کا. ہمارے شہر میں اگر آ جائیں 35 لاکھ 40 لاکھ تو ہم پتہ نہیں کتنے لڑائیاں کریں ان سے. ہمارے اندر تو صبر ہی نہیں ہے نا، ہم تو کوئی تکلیف اٹھانے کے عادی ہی نہیں ہیں. وہ لوگ خدمت کرتے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، دل و جان سے خدمت کرتے ہیں. یہ آسان کام نہیں ہے. کئی مہینے وہ تکلیف میں مشقت سے اٹھاتے ہیں، بلکہ بیچارے مسجد حرام میں آنا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کے لیے ٹریفک کا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو سوچتے ہیں کہ حاجیوں کو مشکل ہو جائے گی تو اپنے قریب کے مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں. گھروں سے نکلنا کم ہو جاتا ہے. کب نکلتے ہیں؟ خریداری کے لیے کب نکلتے ہیں؟ گھروں سے کب نکلتے ہیں؟ تاکہ حاجیوں کو دشواری اور پریشانیاں نہ ہوں. لیکن جو لوگ وہاں کے لوگوں کی مزاج سے واقف نہیں ہوتے، عادتوں سے واقف نہیں ہوتے، وہ ان سے جھگڑتے رہتے ہیں. اور عام طور سے آپ کو یہ شکایت کرتے ہوئے ملیں گے لوگ کہ صاحب مکے کے لوگ بڑے سخت مزاج ہوتے ہیں، بڑے بد اخلاق ہوتے ہیں. عام طور سے بہت سے لوگ یہ شکایتیں کیا کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کتنی تکلیفیں ان کو پہنچاتے ہیں.
ان کا مزاج یہ ہے کہ ان سے جو شخص کوئی کلام کرے گا سب سے پہلے سلام کرے گا. وہ جس سے بات کرنا چاہیں گے پہلے سلام کریں گے پھر بات کریں گے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے. السلام قبل الکلام، بات چیت سے پہلے سلام ہونا چاہیے. اور جو شخص سلام نہیں کرتا اس کو وہ گاؤڈی اور بدتمیز سمجھتے ہیں. یہ جاہل ہے، بدتمیز آدمی، اس کو آداب واقف نہیں ہے. دکان پر جائیں گے، یہ کتنے کی ہے، یہ کتنے کی ہے، یہ کیا ہے، سلام نہیں کریں گے. ٹریفک ٹیکسی والے کو روکیں گے، ٹیکسی والے کو روکتے ہی فلاں جگہ جانا ہے، سلام نہیں کریں گے. یہ ان لوگوں کا وہاں ہم ان کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں. وہ پہلے ہی وقت میں ان کو یہ پیغام دے دیتے کہ ہم پرلے درجے کے جاہل اور بدتمیز لوگ ہیں، اس بات سے اب تم تیار ہو جاؤ، ہمارے ساتھ گزارا کس طریقے سے ہوگا تمہارا. پھر یہ کہ وہ بات بات پر دعا دیتے ہیں، بات بات پر شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے لوگوں کو شکریہ کرنے کی عادت ہی نہیں ہوتی. آپ کوئی ذرا سا کام کریں گے فوراً کہیں گے شکراً شکراً. جیسے انگریز کہتے ہیں تھینک یو، ہم کہتے ہیں شکریہ، وہ کہتے ہیں شکراً. لیکن ہمارے لوگوں کو کم توفیق ہوتی ہے. کوئی تحفہ دے گا لے کے رکھ لیں گے، کھانا دیں گے، وہ لنچ باکس دیتے ہیں، شکراً نہیں کہتے ان کو. وہ سمجھتے ہیں کیسے جاہل بدتمیز لوگ ہیں. پھر ان لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ گاڑی کا مالک خود گاڑی کا مالک ہے. اگر اس کے ایک سے زیادہ آدمی ڈرائیور ہے، اس کا ملازم، گاڑی اس کی ہے. اگر ایک سے زیادہ آدمی گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں تو ایک آدمی آگے ضرور بیٹھے گا، ایک آدمی پیچھے. دو اگر ہیں تو ایک آدمی آگے بیٹھے گا، ایک پیچھے بیٹھے گا. یہ نہیں ہوگا کہ دونوں پیچھے بیٹھ جائیں اور ڈرائیور کو اکیلا چھوڑ دیں. نہیں، اس کو ڈرائیور اپنی توہین سمجھتا ہے اور وہاں کے لوگ اس کو اکرام کے خلاف سمجھتے ہیں. آخر ڈرائیور کی بھی عزت ہے، وہ بھی ایک انسان ہے، وہ بھی مسلمان ہے، عزت والا. اس نے وہ اس کی توہین کی اجازت نہیں، عرف کے خلاف نہیں کرنا چاہیے، رواج کے خلاف نہیں کرنا چاہیے. مالک اگر فرض کر لو اکیلا ہی سفر کر رہا ہے گاڑی میں اس طرح ڈرائیور کے ساتھ، تو وہ کبھی اکیلا نہیں بیٹھے گا، پیچھے ڈرائیور کے برابر میں بیٹھے گا. یہ ان کا مزاج ہے. اور ہمارے پاکستانی ڈرائیور ٹیکسی لیں گے اور پیچھے بیٹھ جائیں گے. اور مجھے بار بار اس کا تجربہ ہوتا ہے. وہ بیچارہ وہ جانتا ہے کہ پاکستانی لوگ بدتمیز ہوتے ہیں، تو پاکستانیوں کا جب اتنا بدنام ہو گیا کہ اب دل دکھتا ہے یہ باتیں کہتے ہوئے. ہمارے پاکستان کے لوگ کتنے اچھے ہوتے تھے، مگر بگاڑ پیدا ہوتا تھا. نہ تعلیم رہی، نہ تربیت رہی، نہ اسکولوں میں، نہ کالجوں میں، نہ ہمارے معاشرے میں، نہ ہمارے میڈیا میں تربیت نہیں رہی. تو افسوس ہے، ہوتا ہے. تو وہ بیچارہ دروازہ کھول دیتا ہے پیچھے کا. تو بعض اوقات ہم وہاں کسی کانفرنس وغیرہ میں جاتے ہیں، ایئرپورٹ پر گاڑی آتی ہے لینے کے لیے، وہ ڈرائیور گاڑی کا دروازہ کھول دیتا ہے پیچھے کہ پیچھے بیٹھنا پسند کریں گے یہ پاکستانی لوگ ہیں. مگر میں کہتا ہوں میں آگے بیٹھوں گا، انا اجلس مع الاخ، اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھوں گا. وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ رات سے بھر وہ باتیں کرتا رہتا ہے. تو کسی مسلمان کو خوش کر دینا، دل میں خوشی ڈال دینا، یہ بھی تو بہت بڑی عبادت ہے، بڑے ثواب کا کام ہے. کوئی ایسا کام کر دو جس سے دوسرا مسلمان خوش ہو جائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اقدس یہ تھا کہ جس سے ملتے تھے مسکرا کر ملتے، بات کرتے، اس سے خوشی ہوتی تھی. اچھا، ڈرائیور کے بارے میں برابر میں بیٹھے گا مالک. ڈرائیور ملازم ہے، گاڑی بھی اپنی ذاتی ہے اس کی، اپنے مالک کی. جب گاڑی سے اترے گا اور اس گاڑی ڈرائیور کو رخصت کرے گا تو کہا کہ شکراً، جزاک اللہ، حیاک اللہ، مع السلامہ، اتنی ساری دعائیں دے کر رخصت کرے گا. سب سے پہلے شکریہ ادا کرے گا. ہمارے لوگ اپنے ڈرائیور کا شکریہ ادا کرتے ہیں، مزاج ہی نہیں ہے. ٹیکسی ڈرائیور اس کا بھی شکریہ ادا کرے گا.
اور پھر اس کو دعائیں بھی دیں گے کہ حیاک اللہ جزاک اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے. پھر کہے گا مع السلامہ، اللہ کے سپرد، سلامتی کے ساتھ جاؤ، دعائیں کر کے رخصت کرے گا. اور ہمارے بھائی جس طرح کا برتاؤ ان ڈرائیوروں کے ساتھ کرتے وہ بیچارے وہی جانتے ہیں. تو اس وجہ سے بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کے لوگ سخت مزاج ہوتے ہیں. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ ان کا لہجہ تھوڑا کچھ سخت ہوتا ہے. آدمی سمجھتا ہے کہ یہ میرے ساتھ سختی کر رہے ہیں، سخت کلامی کر رہے ہیں، نہیں، مگر ان کا لہجہ ایسا ہوتا ہے. اس پر آدمی کو معذرت کر لینی چاہیے، لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اتنے 40-30 لاکھ 35 لاکھ آدمی آ کر ان کے شہر پر اپنا سارا دباؤ ڈال دیتے ہیں. یہ کتنا برداشت کرتے ہیں ہماری وجہ سے تکلیفوں کو، ان کے ہمارے پر کتنے احسانات ہیں. تو اگر کبھی ان سے کوئی بات ایسی ہو بھی جائے جو مرضی کے خلاف ہے، اس کو برداشت کرنا چاہیے. خاص طور سے اہل مدینہ کے ساتھ، اہل مدینہ کے ساتھ تو بات یہ ہے کہ وہاں کی بے ادبی تو رنگ لاتی، اللہ پناہ میں رکھے، اللہ پناہ میں رکھے. اور اہل مدینہ کے ساتھ بدسلوکی تو رنگ لاتی ہے، وہ خطرناک بہت ہے. جب ہم پہلی مرتبہ حج کو جائے تو جانے لگے تو راستے میں مدینہ طیبہ کے راستے میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، انہی کے ساتھ جانا ہوا کہ دیکھو مدینہ طیبہ جا رہے ہیں، اب یہاں بہت احتیاط سے رہنا، کسی اہل مدینہ سے کوئی لڑائی جھگڑا نہ کرنا، اس کی مرضی کے خلاف بات نہ کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مدینہ سے خاص محبت ہے. جو مدینہ میں رہنے والے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے خاص محبت ہے. تو اگر کوئی مدینے کی چیز کو، مدینے کے لوگوں کو مدینے کی چیز کو برا کہتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے. اور واقعہ سنایا کہ ایک بزرگ آئے ہجرت کر کے آگے مدینہ طیبہ، تو مدینے کے لوگوں کی عادت ہے، بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں وہاں کے لوگ، تو دعوتوں کا سلسلہ شروع ہوا، یہاں دعوت، وہاں دعوت، وہاں دعوت، علماء صلحاء جمع ہوتے تھے. اب ایک دعوت میں یہ قصہ پیش آ گیا کہ دعوت کرتے کھانا کھانے کے دوران ذکر آگے بھائی یہ یہ چیز بڑی اچھی ہے، فلاں چیز اچھی کھانے کی، اور یہاں کی، اور ان کے منہ سے نکل گیا کہ دہی ہمارے یہاں کی اچھی ہوتی ہے، یہاں فلاں چیزیں بڑی اچھی ہوتی ہے یہاں کی، اور دہی ہمارے یہاں کی اچھی ہوتی ہے. یہ منہ سے نکل گئی بات. رات کو خواب میں زیارت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور فرمایا کہ جہاں کی دہی اچھی ہوتی ہے وہیں واپس چلے جاؤ. جہاں کی دہی اچھی ہوتی ہے وہیں واپس چلے جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بھی ناگوار تھی. آنکھ کھولی تو سخت پریشان ہو گئے، روتے پیٹتے ماں کے علماء سے ملے، بزرگوں سے ملاقات کی کہ یہ قصہ میرے ساتھ پیش آیا. تو ایک بزرگ نے ان کو مشورہ دیا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلے جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، پھر دعا کرنا، توبہ اللہ کر کے پھر آ جانا، لیکن اب تو چلے جاؤ. تو روتے پیٹتے واپس چلے گئے، اور بظاہر پھر توبہ کی ہوگی اور آ بھی گئے ہوں گے. لیکن یہ معاملہ ہے اہل مدینہ کے ساتھ، مدینے کی ہر چیز کے ساتھ. حرم مکہ اور حرم مدینہ دونوں کے درختوں کو نقصان پہنچانا حرام ہے، ناجائز ہے. وہاں کے جانوروں کو تکلیف پہنچانا ناجائز ہے، حرام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ کی رونق عزیز تھی. وہ چاہتے تھے کہ مدینہ طیبہ کے اندر سبزہ رہے، باغات ہرے بھرے رہے، جیسے کہ مکہ مکرمہ کے بارے میں قرآن حکیم میں بھی ہدایت دے دی گئی، احادیث میں بھی تمہارے درخت کو کاٹنے کی اجازت نہیں ہے.
اور وہاں کے سبزے کو تکلیف نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے، تاکہ وہاں جو کچھ بھی سبزہ خود ہوتا ہے اس میں کمی نہ آئے۔ تو بھئی یہ بھی ادب اور احترام کی باتیں ہیں جو وہاں کرنی چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں کیونکہ حج کو جانے والے ہیں لوگ، اس بات سے باتیں کہہ رہا ہوں۔ حج مقبول کی کوشش کریں، اور پیچھے عرض کر چکا تھا کہ حج مقبول کا صلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں، جنت ہے۔ حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حج مقبول کا صلہ جنت ہے۔ اور ایک حدیث میں کہ جس شخص نے حج مقبول کیا صحیح طریقے سے تو وہ ایسا واپس آتا ہے گناہوں سے پاک ہو کر جیسے ماں کی پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ جس طریقے سے ماں کے پیٹ سے گناہوں سے پاک پیدا ہوا تھا، ایسا پاک ہو کر واپس آتا ہے، جس کو حج مقبول نصیب ہو۔ اور حج مقبول ہوتا ہے اس وقت کا جو وہاں کے فرائض اور واجبات کو بھی ادا کرے اور گناہوں سے بھی بچے۔ وہاں ثواب بھی بہت زیادہ ہے اور گناہ کا وبال بھی زیادہ ہے۔ ثواب کا تو یہ حال ہے کہ نماز کا ثواب گھر میں تو ایک نماز کا ثواب 10 نمازوں کے برابر ملتا ہے، مسجد میں 25 نمازوں کا یا 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے جماعت سے پڑھیں اگر۔ جامع مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب 500 نمازوں کے برابر ملتا ہے، 500 نمازوں کے برابر۔ اور مسجد اقصی جو آج کل یہودیوں کے قبضے میں ہے، اس میں ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ اور مسجد نبوی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد شریف، وہاں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ اور مکہ مکرمہ میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ تو ثواب کا تو یہ حال ہے کہ وہاں بخشش ہی بخشش ہے، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، لیکن گناہ بھی وہاں، گناہ کا وبال بھی سخت ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ جو شخص یہاں غلط حرکتیں کرے گا اس کو ہم دردناک عذاب پہنچائیں گے۔ تو وہاں میرا مشورہ یہ بھی ہے کہ نفلی عبادتیں اگر آپ وہاں جا کر زیادہ نہ کر سکیں تو بڑا کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن کوشش یہ کیجیے کہ گناہ نہ ہو، چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہ سے بچیں، اللہ کے حقوق میں بھی کسی قسم کی کوتاہی نہ ہونے دیں اور بندوں کے حقوق میں بھی کوتاہی نہ ہونے دیں۔ اگر نفلی نمازیں آپ نفلی دعا نفلی عبادتیں نہیں کر سکتے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، لیکن فرائض و واجبات کی ادائیگی کا اہتمام کریں، اس میں کوتاہی سے بچیں، حتی امکان بچیں۔ اور اس کے لیے ضرورت ہے کہ آپ جانے سے پہلے حج کی کتاب کو اچھی طریقے سے پڑھ لیں، سمجھ لیں، جو بات سمجھ میں نہیں آئی علماء سے پوچھ لیں، کیونکہ وہاں پر پوچھنا بھی آسان نہیں ہوتا، علماء آسانی سے نہیں ہر جگہ ملتے، وہاں کے مسائل طرح طرح کے پیش آتے ہیں۔ اب نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی مسائل نہیں جانتا تو کوئی عمل ہے نفل مستحب ہے، کرے تو ثواب ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں، مگر اس کو یہ معلوم نہیں کہ یہ نفل ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے نہ کیا تو میرا حج خراب ہو جائے گا، چنانچہ وہ کر کے چھوڑتا ہے۔ اس کر کے چھوڑنے کے اندر ہجوم بھی ہوتا ہے، بعض اوقات اتنی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہے کہ بعض اوقات آدمی بیمار پڑ جاتا ہے، طرح طرح کے واقعات پیش آ جاتے ہیں۔ اس واسطے مسائل کو سمجھ لینا چاہیے۔ حج مقبول کی ایک علامت یہ ہے کہ جب آدمی حج سے واپس آئے تو اس کے دینی حالات بنسبت پہلے کے بہتر ہو جائے، اس میں نیکی بڑھ جائے، گناہوں سے بچنا اس کا زیادہ ہو جائے، گناہ اس سے کم ہو جائیں، نیکیاں بڑھتی چلی جائیں۔ اہل حرمین کے ساتھ حسن سلوک کا اہتمام کیا جائے۔ قرآن کریم میں فرمایا فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حج کے اندر نہ تو جنسی باتیں کرنی چاہیے، کہ حالت احرام میں ہے آدمی، جب حالت احرام میں ہو
تو اپنی بیوی کے ساتھ بھی جنسی قسم کی باتیں بھی نہیں کی جائیں، فلا رفث، تو جنسی تعلق تو قائم کرنا حرام ہو ہی جاتا ہے، اور بھی کسی قسم کی جنسی باتوں سے اجتناب کیا جائے اپنی بیوی کے ساتھ بھی، ولا رفث ولا فسوق، اور وہاں نافرمانی، اللہ کے نافرمانی نہ کی جائے، کیونکہ وہاں گناہ کا وبال بھی سخت ہے، ومن یرد فیہ بإلحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم، ہم اس کو دردناک عذاب پہنچائیں گے جو سب یہاں الحاد اور حرکت کرے گا۔ اور آگے فرمایا ولا جدال فی الحج، اور حج میں جدال بھی نہیں ہوتا، لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، مطلب یہ کہ نہیں ہونا چاہیے۔ خاص طور سے اس کو کیوں روکا؟ وجہ اس کی ہے کہ حج میں جھگڑے کے مواقع زیادہ پیش آتے ہیں، اسباب زیادہ پیش آتے ہیں، تھکا ہوا ہوتا ہے آدمی، مرضی کے خلاف باتیں پیش آتی ہیں، آدمی سونا چاہتا ہے، لیٹ گیا، کوئی دوسرا آدمی گزرا تو اس کی ٹانگ لگ گئی، اس کو چلتے ہوئے اس کی آنکھ کھل گئی، تو کسی کا دھکا لگ گیا، مرضی کے خلاف باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو آدمی اگر نازک مزاج ہو کر رہے گا تو لڑتا جھگڑتا رہے گا، اپنے حج کو خراب کرے گا، اپنے ہم سفروں سے بھی تکلیف پہنچ جاتی ہے۔ کسی جگہ آدمی خیمے میں ہے، روشنی چاہتا ہے کہ روشنی، ایک چاہتا ہے کہ روشنی ہو، دوسرا چاہتا ہے کہ روشنی نہ ہو، ایک چاہتا ہے کہ پنکھا کھولیں، ایک چاہتا ہے کہ پنکھا نہ کھولیں، ایک چاہتا ہے کہ اے سی کھولیں، دوسرا چاہتا ہے کہ نہ کھولیں، اس قسم کی باتیں پیش آتی رہتی ہیں۔ تو اس میں ایک دوسرے کے ساتھ ابھی سے ہی عزم کر کے جانا چاہیے کہ صبر سے کام لیں گے، اپنی عادتوں کے خلاف صبر کریں گے، اور اللہ کے لیے جب یہ بات ہوتی ہے تو پھر اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ملتا ہے۔ اسی طریقے سے اہل مکہ اور اہل مدینہ کے ساتھ بھی لڑائی جھگڑے کے اسباب بکثرت پیش آ جاتے ہیں۔ بعض اوقات بعض لوگ ٹیکسی ڈرائیوروں سے جھگڑتے رہتے ہیں، ہوٹل والوں سے جھگڑتے رہتے ہیں، دکانداروں سے جھگڑتے ہیں، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ایک بات فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہ حج اور عمرے کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ دو چیزوں کا خاتمہ کر دیتے ہیں، فقر کا بھی خاتمہ کر دیتے ہیں، گناہوں کا بھی خاتمہ کر دیتے ہیں، حج اور عمرہ۔ یہ بھی عجیب بات ہے، حالانکہ حج میں تو روپیہ کتنا خرچ ہو جاتا ہے، عمرے میں کتنا خرچ ہو جاتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی کہہ سکتا ہے، کوئی اور نہیں کہہ سکتا، کہ ان الحج والعمرۃ ینفیان الفقر والذنوب، حج اور عمرہ انسان کو دو چیزیں ختم کر دیتا ہے، ایک فقر و فاقہ باقی نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ اس کو رزق دیتا ہے، اور دوسرے یہ کہ گناہوں کو ختم کر ڈالتا ہے۔ تو آدمی جب آتا ہے تو گناہوں سے پاک ہو کر آتا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے فقر و فاقے کی کیفیت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حج مقبول عطا فرمائے۔ باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ سے ہی، آج اسی پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہاں کے آداب کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جنہوں نے حج نہیں کیا ان کو حج مقبول عطا فرمائے، جو حج جا رہے ہیں ان کو بھی آسانی کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ حج مقبول عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔